حیدر وحید صاحب آپ بتائیں قانونی نقطہ نظر سے ہمیں ذرا اس پہ بتائیے گا کہ جو نگراں حکومت نے آج اجلاس کیا جس میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بھی ساتھ بیٹھی مشاورت ہوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کر کیا سکتی ہے نگراں حکومت کون سے ایسے فیصلے ہیں جو یہ لے سکتے ہیں اپنے مینڈیٹ کے اندر؟ دیکھیں اب آئی ایم ایف سے جو ان کی اگریمنٹس ہیں اس کے کیا جو ہے ڈیٹیلز ہیں وہ تو مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. ظاہر ہے کہ بہت کچھ جو ہو رہا ہے وہ ان شرائط کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. ٹیکس ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے بل کا, اس کے حوالے سے وہ کیا کر سکتے ہیں اور خاص کر جو کم استعمال کرنے والے یونٹس ہیں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, عام آدمی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آئی تھنک کہ جو بھی کر سکتے ہیں اس طرف قدم بڑھانے تو پڑیں گے کیونکہ یہ ایک آرگینک طریقے سے جو ہے یہ احتجاج ابھی شروع ہوا ہے. اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اگر آرگنائزیشن مل گئی, کیونکہ آپ کا جو باقی پلانز ہیں کہ الیکشن کب کرانے ہیں, کیسے کرنا ہے, کس کو جیل میں رکھنا ہے, نہیں رکھنا, یہ سارے اگر کہیں بھی ڈسرپٹ ہو سکتے ہیں تو وہ اس طرح کے احتجاج کو اگر آرگنائزڈ کوئی اسٹرکچر مل جائے تو اس سے ڈسرپٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کو آئی تھنک کہ بہت سنجیدہ حکومت لے گی ضرور, اور اس کو اگر سنجیدہ نہیں لیا تو یہ کہیں بھی جو ہے یہ آگ بھڑک سکتی ہے کیونکہ چنگاری تو لگ چکی ہے اب. اور عموماً پاکستان میں ہسٹوریکلی اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ آرگینکلی انڈیجنسلی جو ہے وہ عوام روڈوں پہ نکل آئے اور بل جلانے لگ جائے. یہ ایک بہت کامن اکرنس نہیں ہے کہ وداؤٹ آرگنائزیشن اس طرح سے. تو اب اگر اس طرح کی اس سینٹیمنٹ کو اگر تو کوئی آرگنائزیشن مل جاتی ہے, کوئی پرپس جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مزید ڈیفائن ہو جاتا ہے اور ایک طریقے سے اس موومنٹ کو یا موومنٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے یہ ایک ایجوٹیشن یا سینٹیمنٹ جو ہے. جیسے 2007 اور 8 میں بکلا تحریک شروع ہوئی تو پھر سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہوتی. اب آئیں جو اصل پوائنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض الیکشن وقت پہ نہیں ہو سکتے یا نہیں کرائے جاتے تو جن پارٹیوں کو الیکشن پر وقت چاہیے وہ اس طرح کے ہی ایشوز ہیں جن کو کہ وہ چاہیں گے کہ وہ آگے لے کے چلیں, کیونکہ عوام کو انوالو کیے بغیر یہ ہدف حاصل نہیں کیا جا سکتا الیکشن کا. محض عدالتیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے فیصلوں سے بھی الیکشن نہیں ہوتے. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی تو قاصر رہی, ایٹ لیسٹ ایک پبلک موبلائزیشن نہیں وہ کر سکی جس طرح سے جو بھی کہہ لیں بائی الیکشن میں کامیابی انہوں نے دکھائی. دیگر ہم نے اگر ان کو مان لیں کہ ان کے چیئرمین پاپولر ہو گئے پہلے سے زیادہ, تو بھی اس چیز کو کنورٹ کر کے وہ موبلائزیشن کی طرف ایک حد سے زیادہ ایٹ لیسٹ نہیں لے جا سکے تھے. اور آج ان کی جو ایک انفراسٹرکچر ہے اور آرگنائزیشن ہے پارٹی کی, وہ اس پوزیشن میں نظر نہیں آتی کہ وہ اس چیز سے بھی فائدہ پوری طرح اٹھا سکے سوشل میڈیا کے علاوہ. لیکن پیپلز پارٹی بھی دوسری طرف اب کچھ دانت دکھانے کی باتیں کر رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ والا ایشو کون اٹھائے گا, یہ کون سی آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی ہے یا کوئی اور ہے جو قوت جو کہ اس ایشو کو آرگنائز کر کے لیڈ کرے گی, کیونکہ یہاں اس طرح کے سینٹیمنٹ کو ظاہر چینل کرنے کے لیے جو ہے وہ ضرور ایک اپرچونٹی سمجھیں گے کچھ لوگ. تو اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے کیونکہ ایک جینوئن یہ ایشو ہے اور اسی لیے بہت انڈیجنس طریقے سے آرگینک طریقے سے لوگ نکلے ہیں. یہ اس میں کوئی اپرچونزم ایٹ لیسٹ ابھی تک نہیں ہے. ضرور اس کو اپرچونسٹ یوز کریں گے اور ابیوز بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو ریزالو کسی حد تک نہیں کیا گیا, کیونکہ یہ ایک بہت جینوئن سینٹیمنٹ اس وقت پایا جاتا ہے. جس طرح ہم بات کر چکے ہیں کہ لوگ ملک چھوڑ کے جانے کی باتیں بھی کر رہے ہیں یہاں پہ اس وقت یوتھ جو ہے وہ ڈس ایلیوژنڈ ہے, اور اس سینٹیمنٹ میں اگر ایک بیسک سٹینڈرڈ آف لیونگ کے بھی اب ہم نیچے جا رہے ہیں تو پھر میرے خیال سے عام آدمی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرنے پہ جب مجبور ہوگا, اور اگر اسے کوئی آرگنائزیشن مل گئی, کوئی نعرہ ساتھ لگ گیا, یہ چنگاری جو ہے یہ آگ بھڑک گئی اس سے, تو میرے خیال سے دور تک جا سکتی ہے. عموماً ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ایسا ہوتا نہیں ہے پاکستان میں, لیکن دیر از آلویز اے فرسٹ ٹائم, اینڈ آئی تھنک کہ ون آف دا ریزنس کہ نہیں ہوتا پاکستان میں کیونکہ آئی تھنک کہ کہیں نہ کہیں ہم جو ہے بیسک جو ہماری کموڈیٹیز یا بیسک جو نیڈز ہیں کامن مین کی وہ کہیں نہ کہیں فلفل ہوتی ہیں. اس بیسک سے بیچارے کو کبھی آگے تو نہیں جانے دیا, لیکن کم سے کم بھوکے کم لوگ شکر ہے کہ ہمارے ملک میں سوتے ہیں. لیکن اگر ہم اس طرف بڑھیں گے کہ بجلی کے بل تنخواہوں سے زیادہ ہو جائیں تو ایک امپاسبل سی سچویشن ایک بڑے طبقے کے لیے کریٹ ہوتی جا رہی ہے جس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور پڑے گا, ورنہ اس کے پولیٹیکل ریمیفیکیشن بھی بڑے سنجیدہ اور سنگین ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، رضا رومی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں۔ رضا رومی صاحب، آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں ساری سچویشن کو؟ تیسرا دن ہے احتجاج کا، آج نگراں حکومت نے اجلاس بھی بلایا، فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یہاں پر ظاہر بڑا جینوئن جماعتوں کی جانب سے کنسرن ہوگا، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں احتجاج زور پکڑے گا اور اس میں سیاسی جماعتیں بھی کود سکتی ہیں اور کوئی تحریک بن سکتی ہے سیاسی؟ رضا صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہاں جی بالکل، جیسے ابھی کہا گیا کہ یہ چنگاری کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے اور یہ احتجاج جو ہے یہ مزید زور پکڑے گا۔ انفارچونیٹلی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے لوگ پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہیں، 40-50% انفلیشن میں وہ رہ رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے، اور اوپر سے یہ بجلی کے نرخ سے تو ان کی تو ایک عام آدمی کی زندگی، ایک مڈل کلاس گھرانے کی زندگی تو بالکل سکویز ہو گئی ہے نا۔ تو یہ اس کے لیے جو ہے یہ آئی ایم ایف کی جو پروگرام کے اندر جو سبسڈیز کو ختم کرنے کا جو پورا کام رکھا ہوا ہے اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ یہ معاملہ ایسے نہیں چل سکتا اور اس کے اوپر فی الفور نگران حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ جو ہے لوگ نرخوں میں جو اضافہ کیا گیا اس کو واپس لے اور آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو وہ لے سکتے ہیں واپس کہ نہیں، سوال یہ بھی ہے رضا رومی صاحب۔ جی ہو سکتا ہے، بالکل آپ کو آئی ایم ایف سے ان کو بات کرنی پڑے گی، اور یہ موجودہ فائنانس جو ٹیم ہے، فائنانس منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹ، یہ ان کا امتحان ہوگا ان کی سکلز کا، اور اگر اس میں پھر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر یقیناً ان کا انتخاب بھی صحیح نہیں تھا۔ جی